الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون حضرات محترم، اللہ مالک نے جس انسان کو عقل و دانش اور شعور سے نوازا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ گمراہ کیا ہے؟ اللہ مالک نے انسان کی کامیابی کے لیے ایک صراط مستقیم سیدھا رستہ متعین کیا ہے۔ جو انسان اس رستے سے بھٹک جائے، ہٹ جائے، اس شخص کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا۔ تو گمراہی سے بچنے کا رستہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بتایا تھا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کے خلاف جس درخت کو نہ کھانے کا حکم دیا تھا وہ کھا لیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ناراض ہو کے کہا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب آپ دونوں یہاں سے چلے جاؤ، جنت میں تم نہیں رہ سکتے، تمہیں ایک خاص مدت اور وقت دنیا میں آزمائش کے اندر گزارنا ہوگا،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. بھائی جان آواز کم کریں تھوڑی سی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا رستہ، ہدایت کی بات آئے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گی، فَلَا يَضِلُّ، نہ تو وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی. اب یہ قاعدہ، قانون، اصول ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی آزمائش بری زندگی کے اندر اگر کوئی انسان گمراہی سے، بدبختی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے، اللہ کی ہدایت کو وہ قبول کر لے. وگرنہ یاد رکھیں، دنیا کے سارے علوم بھی سیکھ لیں، دنیا کی ساری یونیورسٹیوں سے آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے لیں، آپ کو اس وقت تک صحیح رستہ نہیں ملے گا جب تک اللہ نے جو اپنے انبیاء کو بتایا ہے اس کے مطابق نہیں چلیں گے. دنیا کی وہ مملکتیں جہاں تعلیم، تہذیب، تمدن کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا جاتا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیں، ان کا ذاتی اخلاق کیا ہے، خاندان کے اندر ان کا طرز عمل کیا ہے، بیٹے کی حیثیت سے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا تعلق کیا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہیں دین کی نعمت سے نوازا ہے ان سے بہتر انسان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا. اور یاد رکھیں، جو اللہ نے دین دیا ہے، جس طرح ہم ایک چیز لیتے ہیں وہ خالص ہے، اور اگر اس میں ملاوٹ کر دیں تو اس کی اصل حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بجائے فائدہ دینے کے انسان کو نقصان دیتی ہے. ایک مثال کے طور پہ دودھ لے لیں، اگر دودھ کے اندر سے وہ کریم نکال لیتے ہیں، اس دودھ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بظاہر وہ دودھ نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ نے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں وہ ختم ہو گئے. اگر ایک انسان اس میں پانی ڈال دیتا ہے، پانی بھی حرام نہیں، دودھ بھی حرام نہیں، لیکن یہ دودھ اپنی اصل حیثیت کو کھو دیتا ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی اور اس کا وہ فائدہ نہیں انسان کو ملتا جو اللہ نے اس کے اندر انسان کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر دنیا کی کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہمیں خالص عطا کی ہے، اگر اس کے اندر ملاوٹ کر دی جائے، کوئی چیز ایڈ کر دی جائے، اس کی اصل حیثیت قائم نہیں رہتی، اس کے وہ فوائد نہیں رہتے، تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے ایک دین دیا ہے جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، میں نے تمہیں خالص دین دیا ہے. اس خالص دین کو اس کی اصل پوزیشن میں اپنا لو. جو اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میں نے اپنے نبی کو سب کچھ سکھا دیا، جو تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. تیسرا آپشن نہیں ہے کوئی بھی. جو دیتے ہیں ہمیں ہر صورت اپنانا ہوگا اگر ہدایت کے طالب ہیں، جس سے روکتے ہیں ہمیں رکنا ہوگا اگر ہم ہدایت کے طالب ہیں. اگر ہم نے کوئی تیسرا رستہ اختیار کیا تو یاد رکھیں ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی محنت کے بعد، لوگوں کے سامنے بے شمار مشقتیں اٹھانے کے بعد، جب اس دین کی تکمیل کا مرحلہ آیا، اللہ نے اس دین کو مکمل کیا. حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر آپ نے یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے اسے، اور یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے اس میں باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے اسے باطل سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر قوموں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العزت دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسنتی، اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ جو ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں گے لن تضلوا، یاد رکھو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی کہی، جب اللہ نے تورات دی تو آپ تورات کو لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، خذو اس کو پکڑ لو بقوہ، پوری قوت کے ساتھ اسے تھام لو، اور اس سے ایک سرمو بھی ادھر اور ادھر نہ ہونا۔ اگر اس کو چھوڑ کے اور معاملہ اپنایا تو یاد رکھیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس پہ توجہ نہ دی، تو اللہ رب العزت ان کے متعلق سورۃ مائدہ ہے اس کی آیت نمبر 76، اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تمہیں اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب دی ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب کے ماننے والو، سن لو غور سے، لا تغلو فی دینکم، میں نے تمہیں دین خالص دیا ہے۔ لا تغلو، اس میں غلب نہ کرنا۔ غلب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز میں نیا ایڈیشن شامل کرنا، ایک ضمیمہ لگا دینا کہ ایک چیز اس کا حکم ہے، اس کے پیچھے اپنی مرضی سے دوسری چیز لگا دینا، اسے عربی زبان میں غلب کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر زیادتی کر دینا۔ اور یہود کا وتیرہ یہ تھا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا پہلی بات تو اللہ کے حکموں پہ اعتراض کرتے، اگر اس حکم کو ماننا بھی ہے تو خالصتاً نہیں مانتے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرتے تھے چیزیں۔ اور ان کے علماء کا وتیرہ یہ تھا ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، یہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ لکھ رہے ہیں، اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ وویل لہم مما یکسبون، اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ مال کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ اور اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات پہ خبردار کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے اہل ایمان، سورۃ توبہ ہے اس کا نصف پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے اہل ایمان تم میں اکثر مولوی اور صوفی ان کا کردار کیا ہوگا؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکیں گے۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا،
اللہ کا رستہ کیا ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا؟ کسی مولوی پیر امام کا آئیڈیا یہ دین یا دین کا رستہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کا کوئی رستہ ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا اہل کتاب کو، لا تغلو فی دینکم، کہا دین میں غلب نہ کرنا، غیر الحق، اللہ نے تمہیں اس کا حق نہیں دیا کہ دین کے اندر تغیر و تبدل اپنی مرضی سے کرو۔ ولا تتبعوا احواء قوم، پھر لوگوں کو حکم دیا، لوگوں کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا، ولا تتبعوا احواء قوم، جو اپنی خواہش کا پجاری ہے، اللہ کے حکم نہیں مانتا، جو صرف اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل، انہوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، کون گمراہ ہے، کون گمراہی کا سبق دے رہا ہے؟ تو یہ قانون میں آغاز میں آپ کو عرض کر چکا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، ہدایت میرے پاس ہے، میں اسے بھیجوں گا، جو میری بات کو قبول کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی، مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 بنائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منها 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور حرمت والے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا 3 پے در پے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ اسلامی سال کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ بنتا ہے۔ یہ 3 پے در پے ہیں، اور چوتھا حرمت والا مہینہ یہ رجب ہے، جس مہینے سے ہم اب گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کی کیا حرمت ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس بات کو کہا، ذالک الدین القیم، 12 مہینے اللہ کے نزدیک گنتی ہے اور 4 حرمت والے ہیں، یہ تمہارے دین کی ایک اہم بنیاد ہے، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی حرمت کیوں اور کس وجہ سے ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان 3 مہینوں کی حرمت اس لیے ہے کہ ان دنوں ذی الحج میں حج کیا جاتا ہے، حج سے پہلے 1 مہینہ اور 1 مہینہ بعد، یہ ازل سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ بنایا اور بیت اللہ کا حج لوگ کرتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ یاد رکھیں، مسلمانوں پہ صرف حج نہیں، پہلی امتوں کے اندر بھی تھا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے، عرفات کے میدان کے اندر فرمایا، مجھ سے پہلے 40 نبی ہیں جنہوں نے اس اللہ کے گھر کا حج کیا، اور عرفات کے میدان میں انہوں نے یہ دعا مانگی۔ آپ نے وہ دعا بھی بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی انبیاء اور رسل اللہ کے اس عزت والے گھر کا حج کیا کرتے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں کا سبب یہ ہے، اور اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ اللہ نے ان مہینوں میں جنگ و جدل، چوری چکاری اور ساری چیزیں جو انسان کا مال، انسان کی عزت، انسان کا خون یہ بہاتی ہے، اللہ نے ان 4 مہینوں میں مطلقاً حرام کر دیا۔ اور ان مہینوں میں جو کفار بھی تھے
وہ بھی جنگ و جدل، کسی کا خون بہانا، کسی کی عزت لینا، کسی کا مال چھیننا، اسے اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ یہی ان کی حرمت ہے، اور یہ رستوں کو محفوظ بنانے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو عربی نہیں جانتے۔ اکثر مسلمان قرآن کے ترجمے سے ناواقف ہیں۔ اگر حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اتنا تردد کر لیں، قرآن کے ترجمے کو سیکھ لیں، تو ہمیں بہت سی باتوں میں ہم جو بھٹک رہے ہیں ان باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان پہ یہ جو لفظ ہے نا، اس کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم صرف یہ ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ کون سی چیز حلال ہے، اللہ نے میرے لیے کون سی چیز حرام کی ہے، کن باتوں کو میں نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ 6-8 سال مدرسے میں پڑھیں گے تو وہ علم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، کن چیزوں کو مجھے اپنانا ہے، کن چیزوں سے مجھے رکنا ہے۔ اور اللہ کے دین کی اصل منشا ہی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی کتنی بات مانتا ہے، اور انسان کا اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ ہم زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے سامنے دو رستے ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنا قدم حلال کی طرف اٹھاتے ہیں یا حرام کی طرف اٹھاتے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمارا رزق ہمارے مقدر کا لکھ دیا ہے، ہمیں وہ انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اب اس رزق کو حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام سے، یہ اب میری مرضی ہے۔ آپ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المومنین خلیفۃ الرسول تھے۔ آپ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کے حالات دیکھیں کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں۔ جب آپ بازار میں جانے لگے تو بازار میں رش تھا، آپ کی سواری، آپ کا اونٹ۔ آپ نے وہاں ایک مزدور کو کہا کہ یہ میری سواری پکڑو، تم یہاں ٹھہرو، میں واپس آ کے تمہیں اجرت دے دوں گا، میں اپنا کام کر کے واپس آیا۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور بیٹھ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، آپ کو کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ زیادہ وقت لگ گیا تو آپ واپس آتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک پلاننگ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وقت بہت ہو گیا ہے، وہ مزدور بیچارہ میری سواری پکڑ کے بیٹھا ہوگا، میں اسے 3 درہم اجرت دوں گا کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے۔ آپ گئے، جب دیکھا جا کے جس جگہ اونٹ دے کے بٹھایا تھا، آپ کا اونٹ بغیر مہار کے پھر رہا ہے، یعنی اس نے مہار اتاری، وہ لے کے چلا گیا اور اونٹ بغیر مہار کے کھلا پھر رہا ہے۔ آپ فوراً واپس بازار میں آئے تاکہ میں ایک نئی مہار خریدوں، اس کو پہناؤں اور اس کو پکڑ کے لے جاؤں۔ آپ اللہ کی شان دیکھیں، ہمارے لیے، امت کے لیے سبق تھا ایک، اللہ نے ہمیں یہ نصیحت دینی تھی۔ آپ جس دکان پہ گئے وہ آپ کے اونٹ کی مہار وہاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا آپ سے ابھی چند لمحے پہلے ایک شخص مجھے 3 درہم میں یہ بیچ کے گیا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے مقدر میں 3 درہم تھے، اگر یہ چند لمحے صبر کر لیتا تو اس کے لیے حلال مل جاتے، جو میں نے اسے دینے تھے وہ حلال ہونے تھے۔ اس نے اس کو چوری کر کے 3 درہم میں بیچا، جو اس کا مقدر تھا ملا وہی، لیکن اس نے حلال لینے کے بجائے حرام طریقہ اختیار کر لیا۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل ہے ہمارا مقدر ہے، ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا
لیکن اب ہمیں اختیار ہے، ہم اس عمل کو حلال طریقے سے کرتے ہیں یا حرام طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہی ہماری آزمائش ہے اور یہی ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تمہارا رب جو کہتا ہے عمل وہی۔ آپ دیکھیں، ایک شخص زنا کرتا ہے وہ بھی ایک عورت سے ہی، ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ بھی عورت ہی ہے، عمل بھی دونوں ایک ہیں، ایک کا ثواب مل رہا ہے، ایک اپنے لیے جہنم کا ذخیرہ خرید رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اس نے ایک حلال ذریعے کو اختیار کیا ہے اور اس نے حرام ذریعے کو اختیار کیا ہے۔ اللہ نے جہاں اسے اختیار نہیں دیا تھا اس نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے اور ایک خامد اور بیوی اپنے لیے جنت خرید رہے ہیں، عمل ایک ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جس میں جب ہم قدم اٹھاتے ہیں ہمارے لیے دو رستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، مقدر ہمارے میں یہ کام ہے، ہم نے کرنا ہے، اب ہماری مرضی ہے ہم حرام طریقے سے کر لیں یا حلال طریقے سے کر لیں۔ میرے عزیز بھائیو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العزت بھی اس فتنے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلونی، مجھ سے سوال کرو کچھ چیزوں کا، کیونکہ تمہاری زندگی میں یہ ضروری ہے۔ پہلا سوال، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے حلال کو کافی کر دے، عن حرامک، اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، واغننی بفضلک، اور اسی طرح ایک دوسری دعا بھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، برے کاموں سے رکنے کا سوال کرتا ہوں۔ پھر آگے بڑے سخت لفظ ہیں، اے میرے اللہ اگر مجھے احساس ہی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی جب میرے تصورات میں غلط اور برے کی تمیز ختم ہو جائے، اے اللہ اس سے بہتر ہے پھر مجھے موت عطا کر دینا۔ ایک انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ انسان مر جائے۔ اور کون سوال کر رہے ہیں؟ اس کائنات کے سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس، سب سے مطہر انسان جناب محمد الرسول اللہ، اور اللہ حکمن کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو یہ کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے اچھائی، اچھے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ جب میرے اندر یہ سوچ ختم ہو جائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اے اللہ اس سے پہلے مجھے موت عطا کر دینا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمارا دین ہی ایک ایسی چیز ہے، ہمارا قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو اعتدال کی، صراط مستقیم کے رستے پہ رکھ سکتا ہے، ہمیں گمراہی سے بچا سکتا ہے، ہمیں بدبختی سے روک سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کیا، لیکن بدقسمتی آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی فتنوں کا شکار ہو گئی ہے جن فتنوں کا شکار اہل کتاب ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ میری امت بھی وہی کچھ کرے گی، انہی رستوں کو اپنائے گی جس پہ پہلے لوگ اپنائے۔ تو صحابہ نے تعجب کے ساتھ کہا کیا ہم یہودی اور عیسائیوں کی طرح کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ایک شخص، ایک یہودی، یہ گو کا بل، گو ایک چھپکلی کی طرح بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے بل کے اندر وہ اپنا سر گھسائے گا تو میری امت میں بھی شخص اس کے اندر گھسائے گا۔ پھر آخر میں بڑی سخت بات کی، آپ نے فرمایا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ،
اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اگر یہودی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے ذلیل لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں آج سے 1400 سال پہلے بتانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم لوگ ان باتوں سے بچ جائیں. ہم ان رستوں کو نہ اپنائیں جن کی وجہ سے یہود پہ لعنتیں برسی تھی، قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیے گئے. وہ کچھ بھی کر لیں، ان کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی عدالت میں. ان کی دنیا بھی ذلت ہے، اور دنیا میں وہ کوئی بھی، یہود کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی یہودیوں کے پاس ہے، دنیا کی سب سے زیادہ آسائشیں یہودیوں کے پاس ہے. لیکن یقین جانیے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے ایک وہ مزدور جسے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک وقت وہ بھوکا سوتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی پریشانیاں نہیں ہیں. ساری دنیا میں دولت کا اکثر حصہ ان کے پاس ہونے کے باوجود جتنی پریشانیاں ان کے پاس ہیں. ایک یہودی عالم دین وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں ساری زندگی اپنے علماء سے ایک ہی سوال کرتا رہا کہ زندگی کی ہر آسائش ہمارے پاس ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ کوئی مجھے نہیں بتا سکا. کہنے لگے ایک دن، اس وقت ابھی اسرائیل نہیں بنا تھا، 1948 سے پہلے کی بات ہے، کہتا ہے میں مصر جا رہا تھا اور رستے میں ریل گاڑی کے اندر ایک شخص، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سا کتابچہ تھا، وہ پڑھتا پڑھتا اچانک سو گیا، اس نے اپنے سینے پہ رکھ لیا. کہنے لگا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اس کتابچے کو اس کے سینے سے اٹھایا، چونکہ میں بھی عرب تھا، عربی جانتا تھا، اور میں نے اسے کھول کے اس کی ورق گردانی شروع کر دی. میں پڑھتا پڑھتا ایک مقام پہ پہنچا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. کہنے لگا 40-45 سال سے جو سوال میرے ذہن میں اٹکا ہوا تھا، میں اپنے علماء سے پوچھ کے تھک چکا تھا، آج مجھے اس کتاب سے سوال مل گیا. وہ سوال وہ کیا تھا کہ لوگ مضطرب کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اللہ نے جواب دے دیا، الہاکم التکاثر، تجھے تکاثر نے، زیادہ سے زیادہ بڑھانے نے ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، تیرا دل نہیں بھرا کہ تو قبروں میں جا پڑا. کہنے لگا میں پڑھتا گیا اور مجھے نہیں پتا ٹرین کہاں رکی کہاں چلی. آخر اسٹیشن آیا تو مجھے کہا گیا بھائی اب آخری اسٹیشن آ گیا، نیچے اترو. کہنے لگے یہ میری زندگی میں یہ بہت بڑا دھچکا تھا جو مجھے ملا کہ میں نے پھر اس کتاب کے متعلق جب معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا یہ وہ پاک کلام ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی. اللہ نے اسے اسلام کی توفیق بخشی. لوگوں، پوری دنیا کے لوگ مال و دولت ہونے کے باوجود اگر اطمینان کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اطمینان لینا چاہتے ہیں، تو انہیں دین محمد کے علاوہ کہیں اطمینان نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سکون کے لیے در در کیوں پھرتے ہیں؟ ہمیں بے سکونی کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ ہم نے اپنے دین کو خالص نہیں رہنے دیا. جو کسی نے بتایا ہم اسی کو دین مان لیا، حالانکہ کسی مولوی کی بات کا نام دین نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. سورت فرقان کے آخری رکوع میں اللہ جہاں اپنے بندوں کی تعریفات کرتے ہیں، وہاں اللہ نے کہا میرے بندے جو ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہی ہے، اس کے ما قبل اور ما بعد جو کچھ ہے مضمون یہی چل رہا ہے جو یہ بیان کر رہا ہے. یاد رکھیں جس طرح آپ کے مال کے چور اور ڈکیت پھر رہے ہیں، اسی طرح محراب و منبر میں آپ کے دین اور آپ کے ایمان کے ڈکیت بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو دین دیتے نہیں، دین چھینتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم ہر سنی سنائی بات پہ بھاگ نہ کھڑے ہوں، اسے دین نہ تصور کر لیں جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ کیا اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ دین ہے، کیا محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے تو پھر دین ہے۔ اگر میں اپنا یا اپنے ماں باپ کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ ہم اپنی معصومیت میں مارے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ اللہ نے یہود کے لوگوں، عمومی لوگوں کے متعلق فرمایا جنہیں کتاب کا علم نہیں تھا، وہ انہی تمناؤں پہ زندگی بسر کرتے رہے، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، اس طرح ہو جائے گا، ہم نے نہیں بچنا تو کس نے بچنا ہے، ہم نے جنت میں نہیں جانا، بلکہ ظاہراً کہہ دیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ کبھی نہیں چھوئے گی مگر اگر خطائیں ہوئی بھی ہے تو چند دن صرف۔ یہ یہود کا، اللہ نے کہا کوئی ایگریمنٹ ہے تو لاؤ میرے پاس۔ اور پھر یہاں تک کہہ دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر میں نے کوئی لکھ کے دیا ہے تو دو، میں اس کے مطابق چلوں گا۔ تو یاد رکھیں اللہ کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ صرف اور صرف دین کا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ پابند ہے کہ وہ ہمیں عذابوں سے بچائے گا، اللہ پابند ہے کہ ہمیں وہ جنت میں لے جائے گا۔ اگر ہم اس کے دین کے ساتھ دھوکہ کریں گے، ہم اس کے دین کے اندر ملاوٹ کریں گے تو پھر اللہ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ آج ہم زندگی کے مختلف معاملات میں سمجھتے ہیں اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس میں ایک رجب کا معاملہ بھی ہے۔ ہمیں بتلایا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے میں اتنے روزے رکھ لو، اس مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے پہلے جمعے میں صلاۃ الرغائب، مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکھتے کہ وہ اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو ایسے رستے پہ چلایا جاتا ہے جو دین نام کی جہاں چیز نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ اور پھر اس مہینے میں ایک بہت بڑی خباثت کی جاتی ہے۔ 22 رجب جو کل گزرا ہے، اس دن کنڈوں کو بھرا جاتا ہے اور نام لیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کہ انہوں نے کہا کہ یہ کنڈے بھرو اور میرے نام کی فاتحہ دو۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ کی آل میں سے ہو جس نبی نے ساری زندگی شرک کے خلاف کہا، کیا اگر کسی کے اپنے نام کی فاتحہ دلانی یہ دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے۔ 23 سال کی زندگی میں ایک بھی مرتبہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا ہو کہ میرے نام کی یہ معاملہ کرو۔ آپ تو ہمیشہ لوگوں کو کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے اچھا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بلاتا ہے وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمانوں ہم معصومیت کے اندر ایک جرم کر رہے ہیں۔ ایک شخصیت جو رسول اللہ کی وحی کی کتابت کرتے تھے، جنہوں نے 42 سال تک امت محمد الرسول اللہ کی خدمت کی، ان کی موت کی خوشی میں سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو کروانے والے ہیں نام سیدنا جعفر صادق کا لیتے ہیں، حقیقتاً سیدنا معاویہ کی اس دن وفات ہوئی تھی اور ان کی خوشی میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور اسے دین کا نام دیا گیا ہے اور ہم لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائی معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا، اور حضرت معاویہ وہ شخص ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے سامنے بٹھا کے پورے صحابہ کے درمیان آپ نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہم، اے میرے اللہ اس نوجوان کو ہدایت دے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے،
اے اللہ اسے قرآن کا اور حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ اس بندے کی وجہ سے، اس جوان کی وجہ سے دنیا میں بہت سے لوگوں کی ہدایت کا اسے سبب بنا دینا۔ اور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک بھی گورنر ایسا نہیں تھا جس نے پورا ٹینور اپنا کیا ہو سوائے سیدنا معاویہ کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی ایسا گورنر نہیں تھا جس نے پورا سیدنا عثمان کا ٹینور پورا کیا ہو سوائے سیدنا معاویہ کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین حاکم وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جاؤ اہل شام آج بھی سیدنا معاویہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا علی کو شہید کر دیا گیا، سیدنا حسن کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ بھی ان کا طرز عمل وہی ہے، وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے سیدنا معاویہ کو خط لکھا کہ اے چچا ہم دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سیدنا معاویہ نے ایک سفید کاغذ پہ سائن کر کے بھیجے، بھتیجے جو شرائط ہیں تمہاری لکھ کے بھیج دو، مجھے وہ ساری منظور ہیں، صلح کے لیے مسلمانوں میں صلح ہونی چاہیے۔ سیدنا حسن نے ان شرائط کو لکھا، البدایہ والنہایہ میں وہ ساری باتیں موجود ہیں، تاریخ کے آئینے میں ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب شرائط لکھ کے بھیجی تو سیدنا معاویہ نے شرائط کو قبول فرمایا، اور سیدنا حسن نے کہا اگر آپ یہ شرائط قبول کرتے ہیں تو میں خلافت سے وڈرا ہو جاتا ہوں، اور 20 سال تک گورنر اور 22 سال تک خلیفۃ المسلمین، 66.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کیسا خوبصورت لشکر ہے جس کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے، میں انہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں جو دنیا میں سب سے پہلے بحری جنگ کریں گے، بحری بیڑا بنا کے اس پہ وہ ملکوں کو فتح کریں گے۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں گورنر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے بحری بیڑا بنایا اور قبرص کو فتح کیا۔ آج کا قبرص جو ویسٹ اور ایسٹ دونوں ہیں، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بقول میں انہیں آج ہی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اس فوج کا سپہ سالار سیدنا معاویہ بن ابی سفیان تھے، آج جن کی موت کی خوشی کے لیے ہم کنڈے بھر رہے ہیں اور اسے دین کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ دے۔ میرے بھائیو، یہ دین کو سمجھو، خدا کے لیے یہی وہ پاک باز لوگ تھے، سیدنا ابو بکر سے لے کر آل رسول سے لے کر ایک ادنا سے صحابی تک، جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ آج ہم لوگ اپنی بے شمار خباثتوں، بے شمار غلطیوں کے باوجود ان پہ تانا زنی کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت اور رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے تھے، جن کے متعلق فرمایا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہوں، وہ مجھ پہ راضی ہے، جن کے لیے اللہ نے کہا تھا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ آج ان کے متعلق ہم نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑ لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو لوگوں یاد رکھو، اپنے دین کو پہچانو۔ ہمارا دین کسی فرقے کا نام، کسی مولوی پیر امام کا نام نہیں ہے، ہمارا دین یا قرآن میں ہے یا محمد الرسول اللہ کی سیرت میں ہے۔ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری زندگی میں آسانیاں اسی وقت آئیں گی جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، سب مسلمانوں کے علم میں یہ بات ہے کہ آئندہ آنے والے حج کے لیے درخواستیں جو ہے شروع ہیں. یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے. نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ہم شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور ہمارے رہبر ہیں. دوسرا، واقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا. ایک دن اور رات میں 17 رکعتیں ہم پہ اللہ نے فرض کی ہیں، 5 وقت میں جو ادا کرنی ضروری ہیں، 2 فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت اور 3 مغرب اور 4 عشاء کے وقت. یہ 17 رکعتیں ہم پہ فرض ہیں جو اسلام کو قائم رکھنے کے لیے ان کو ادا کرنا دن اور رات میں ضروری ہے. اسی طرح ایتاء الزکاۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 1 اللہ کا حق ہے، 39 آپ کے ہیں. اور سال میں 1 مہینہ اللہ نے روزے رکھے ہیں. اور 5واں اسلام کا اہم رکن ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بھی انسان استطاعت رکھتا ہے رستے کی، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے. تو اگر کوئی حج نہیں کرتا باوجود استطاعت کے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کے دوسرے امور کو ہی دیکھتا رہتا ہے، حج کو ڈیلے کرتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کی ایسی بدقسمتی بن جائے اگر وہ حج کیے بغیر مر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، وہ مسلمان کی موت نہیں مرا، وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے. اس لیے جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، جن کے پاس جانے کی طاقت ہے، انہیں چاہیے کہ حج کے لیے کوشش کریں، اللہ کے اس گھر کی زیارت کریں. زندگی میں 1 مرتبہ ہے. اور یاد رکھیں، ہمارا یہ صرف ان کے لیے ہیں جو رستے کی استطاعت رکھتے ہیں، غرباء کے لیے نہیں ہے. جو استطاعت نہیں رکھتے ان پہ اللہ نے یہ فریضہ ہی اٹھا لیا ہے. یہ فریضہ ان کے لیے ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو رستے کی استطاعت رکھتا ہے. یاد رکھیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے. ہم یہ مت سمجھے کہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارا سیٹ اپ ٹھپ ہو جائے گا، ہماری ملازمتیں چھن جائیں گی. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے لیے میرے گھر میں آؤ، جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا. اور ان لوگوں سے پوچھ لو جو حج اور عمرے کے لیے شوق رکھتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد، اللہ اس سے بہتر رزق انہیں دے دیتا ہے جو وہ جا کے خرچ کر کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے گھر میں جانے کی تڑپ ہونی چاہیے. یاد رکھیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے متعلق آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ یہاں سے اٹھ کے مینا میں کیسا جائے گا، ہم بعد میں پہنچے، وہ پہلے وہاں تھا. ہم نے سوچا یہ اتنا بیمار اور لاغر کس طرح عرفات میں پہنچے گا. جو صحت مند ہیں وہ بعد میں پہنچے، اللہ نے اس بیمار کو پہلے وہاں پہنچا دیا. یہ اللہ مددگار بنتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی مدد، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یقین مانیے کہ جب بھی آپ زندگی میں آپ کسی بھی معاملے میں الجھتے ہیں یا پھنستے ہیں، آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں. اللہ ایسے آپ کی مدد کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا کے وسائل آپ کی وہ مدد نہیں کر سکتے. جب اللہ کسی کی مدد پہ آتا ہے،
اللہ فرماتا ہے لیکن مدد کب کرتا ہوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے کاروباروں کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے گھر کے شوق کے لیے آج ہی کوشش کریں، عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اس سال ضرور اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ میری التجا صرف ان حضرات کے لیے ہے، ان بہنوں اور ماؤں کے لیے ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے تو نہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ ہر 5 سال کے بعد حج کرو۔ یہ حج ایک ایسی چیز ہے جس طرح لوہار پرانے اور گندے لوہے کو کٹیلی میں ڈال کے اسے صاف اور شفاف بنا لیتا ہے، حج تمہارے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، اپنے آپ کو 3 کاموں سے بچایا، کوئی لڑائی نہیں کی، کسی سے الجھا نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی بری سوچ بری پلاننگ نہیں بنائی، کہا جب واپس پلٹتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جس طرح ایک پہلے وقت کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے بعد انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ جنہیں تو کرنے تو نے توفیق دی تھی انہوں نے حج کیا ہے، اے اللہ دوبارہ ان کے نصیب میں کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے نہیں کیا اے اللہ انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے گھر کا حج کریں، اور یقین جانیے اس وقت تک انسان کے لیے یہ پھل کی مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا جب تک وہ اسے چکھتا نہیں ہے۔ ہر تکلیف سہنے کے باوجود پھر انسان آتے ہوئے رو کے کہتا ہے اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے دوبارہ پھر یہاں لے کے آنا، اے اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مسلمانوں کی سب حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے پکار دے، خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے بھنگ، افیون، نشہ آور جڑی بوٹیاں دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے بطور دوا لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا یہ تو خود بیماری ہے، یہ دوا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ کوئی ایسی چیز معرفیہ والی نہیں لینی کہ اللہ مجھے اس کے بغیر ہی شفا عطا کرے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا سوال ہے جب انسان رات کو سو کر صبح اٹھے اس کے کپڑے متعدد جگہ پر پھٹے ہوں۔ میرے عزیز بھائی یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ بعض لوگ حسد کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کے متعلق بہت سی غلط پلاننگز کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا اور جادوگر اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارے عاملین نے ایک بڑا برا عجیب سا طریقہ نکالا ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ ٹیپ ریکارڈر لگا کے وہاں سورۃ بقرہ لگا دیا کریں، حالانکہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جب آپ خود پڑھیں گے آپ کہیں گے جی یہ تو 2.5 پارے ہیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ اسے ڈیوائیڈ کر لیں، گھر میں 5 6 8 افراد ہیں تو آپ ایک ایک حصہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ میں اتنی پڑھوں گا، اس سے آگے آپ دوسرا پڑھ لیں، تیسرا پڑھ لیں۔ اپنے گھروں میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں
جس کی وجہ سے آپ کو شک ہے کہ ممکن ہے ہم پہ کوئی جادو ٹونا نہ ہوا ہو، تو سورۃ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ اپنے گھروں میں یہ جو مشٹنڈے ہیں، یقین جانیے یہ بدماش ہیں جو عاملین کے نام پہ دنیا میں دکانداریاں چمکا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی ہر تکلیف کا حل آپ کو ہی دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں لو جی ہم میں پڑا ہوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب بھی کوئی مضطر تکلیف زدہ تکلیف کے اندر مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو قبول کر کے اسے اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہوں۔ تو پھر صرف اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تو سب سے طاقتور ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اے اللہ میری مصیبتوں کا مداوع تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ میری مصیبتوں کو ٹال دے۔ انشاءاللہ اللہ ہر مصیبت کو، ہر مسلمان کی مصیبت کو ٹال دے، اللہ ہر مسلمان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ میں ہر مسلمان سے یہ التجا کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے قبل از وقت کسی تکلیف آنے سے پہلے اس کے مداوے کے لیے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے۔ ہمیں یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، جو تو نے مجھے صحت، عافیت، تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اچانک مجھ پہ کوئی آفت آ جائے اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ تکلیف آئے گی ہی نہیں۔ تو اگر آئے گی بھی تو اللہ انشاءاللہ اسے ٹال دیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔